Amen.
مٹانا حسین کا ممکن نہیں ہے نا مٹانا حسین ممکن نہیں ہے نا مٹانا
در کھانا میرے ساتھ میں کھایا نصرت حق کے لیے آگے بڑھایا نصرت حق کے لیے آگے بڑھایا جان کس بات پہ پھر مجھ سے گلا ہے تم پر میرا ہی دم ہے جو اسلام ملا میرا ہی دم ہے جو اسلام ملا ہے میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے نعرہ سلوات چار مرتبہ پڑھا ہے اس کے بعد سورج رو کے آنسو بہائے میرے پردیسی اب تک نہ سورج رو کے آنسو بہائے میرے پردیسی اب تک در پہ بیٹھے کرے ہائے ہائے میرے پردیسی اب تک رو رو کے آنسو بہائے میرے پردیسی شام جب سے
فاتحہ۔ تو یاد آتے ہیں
صاحب سماعت کر رہے تھے مرشد جناب شاہزیب علی صاحب کو جو مرشد میں تھے. آئیے اب بغیر کسی تمیر کے میں گزارش کروں گا آج کی مجلس کے مہمان جناب فیض عابدی صاحب کو دعائیں مشورہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ درود پڑھیں. نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں، نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو بھول کر لیتے. نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں اپنی راہ کے کانٹوں کو بھول کر لیتے. یہ روز نہ بنتے نئے نئے فرقے، یہ روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے، اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے. صلوات پڑھتے محمد خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین. بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین. دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں. بہت حسین ہے یوسف مگر حسین، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. اور پیش کرتا ہوں میں سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام. نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام. کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام. زمانہ کرتا ہے اب تک اس چری کو سلام، اور حیات موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے. حیات ساحل کے، حیات موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے. حسین تے کش کو شہرک سے کاٹ دیتا ہے. سلوات پڑھتے محمد ہم عزادار ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں، ہم عزادار ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں. ہم عزادار ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں. ہم عزا خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں، ہم عزا خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں. تو جا کے معلوم کرے اپنا حسب اور نسب، تو جا کے معلوم کرے اپنا حسب اور نسب. اپنے سینے میں جو ہندا کا جگر رکھتے ہیں، اپنے سینے میں جو ہندا کا جگر رکھتے ہیں. اور پیش کرتا ہوں میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے، میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے. اس کا مطلب ہے میرے آنسو بھی اثر رکھتے ہیں. سلوات پڑھتے محمد محمد. اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے
اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے زہرا، ہر عزادار پہ عباس نظر رکھتے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب صفت حسن صاحب سے وہ آئے اور بارگاہ محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب صفت حسن صاحب. یہ ملک گرتے گرتے دست میں فوراً سمجھ گئے، دوزخ میں جانے والا تھا لیکن نکل گیا. ملک گرتے گرتے دست میں فوراً سمجھ گیا، دوزخ میں جانے والا تھا لیکن نکل گیا. سن کر اذان اٹھ چلے شاہ نے کہا، اکبر تیری اذان سے تو پتھر پگھل گیا، اکبر تیری اذان سے تو پتھر پگھل گیا. ادا مقتل میں اگر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا تو نہ کعبے کا پتہ ہوتا نہ ذہنوں میں خدا ہوتا. اور کھڑے تھے دھرنے شبیر کعبے کی حفاظت میں، اگر دھرنے نہیں چلتے تو پھر کعبہ جلا ہوتا، اگر دھرنے نہیں چلتے تو پھر کعبہ جلا ہوتا. جو اپنے خیمے سے اکبر نکل کے آئے لگا کہ جیسے پیغمبر نکل کے آئے ہیں، اور امام باڑوں سے نکلے نہیں ہے ماتمدار، ابھی یہ خود سے باہر نکل کے آئے ہیں. کلام میں موجے کے دیکھتے کھیلا، پدر کے ہاتھ پہ اصغر نکل کے آئے ہیں. حسین جیت گئے جنگ سے پہلے، تبھی تو حرے دلاور نکل کے آئے. آئیے آپ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کریں عالی جناب مولانا سید قمر حسین صاحب کے بارگاہ میں وہ آئے اور بیان حق سے مومنین کو مستفیض فرمائیں. نعرہ درود پڑھیں آپ لوگ. مولانا محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وحاسدين حقوقهم ومنكر فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صلوات محمد.
حاضرین اکرام، میں نے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو گزشتہ 3 سال کی خدمت پیش کر رہا تھا، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں طالب عقل نے عقل سے کام نہ لینے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جو انسان عقل سے کام نہ لے اور فکر نہ کرے، تعقل اور تفکر نہ کرے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بچتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، سبق راشی کی۔ اسلام میں مقام عقل کیا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ یہ سلسلہ جاری آپ کی خدمت میں آج اسی بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن مقدمۃً تمہید کے طور پر ایک روایت جس میں اہمیت عقل اور اسلام میں عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل کا کیا مقام ہے، توجہ کیجیے گا۔ لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیے گا۔ اچھا، میں اپنی عادت کے اعتبار سے پھر آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں گے تو مجھے حوصلہ مل جائے گا، میں اپنی باتوں کو جلدی سے آپ تک پہنچا دوں گا۔ سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ مجلس میں تھوڑی سی تعطیل ہو چکی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اپنا بیان انشاءاللہ مکمل کروں۔ اسلام دعوت عقل ہے اور عقل سے کام کر لینے والوں کی مذمت ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کو سال بھر کی عبادت سے بہتر کرتے ہیں۔ تعقل کرو، تفکر کرو، سوچو سمجھو، جتنا غور و فکر کرو گے اتنا ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی ہے۔ توجہ، ایک روایت اسلام میں مقام عقل کیا ہے، اصول کافی۔ دیکھیں، ہماری روایات کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی، جس میں 16,000 سے زیادہ احادیث ہیں، اور اکثر احادیث جو ہے وہ صحیح السند مستند احادیث شیخ الکلینی کے 20 سال میں شیخ الکلینی نے اس کتاب کو لکھا ہے، جس میں 16,000 احادیث معصومین کی جمع کی ہے۔ اصول کافی کا پہلا باب، پہلی کتاب عقل، باب العقل۔ بہت سارے باب ہیں اس حدیث کی کتابوں میں مختلف عنوان سے، لیکن سب سے پہلا باب باب العقل ہے۔ اس کتاب عقل اور باب العقل کی دوسری روایت آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل نوجوان میں انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں، سرچ کر رہے ہیں اصول کافی کتاب عقل کی دوسری روایت، جس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس روایت میں اگر ہم غور کریں تو واضح طور پر مقام عقل واضح ہو جاتا ہے۔ عقل کا کیا مقام ہے، عقل کی کیا حیثیت، توجہ دیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اسلام میں مقام عقل، مولا فرماتے ہیں تب خلق آدم حبط جبریل الی آدم علیہ السلام، جب جناب آدم کی خلقت ہوئی، دوسری روایت مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جب جناب آدم کی خلقت ہوئی، لما خلق آدم حبط جبریل الی آدم علیہ السلام، آدم کی خلقت ہوئی، جبریل اللہ کے حکم سے آدم کے پاس آئے۔ جبریل نازل ہوئے آدم کے پاس، آنے کے بعد کہا قال آدم انی امرت ان اخیر قواعد من ثلاث۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب آدم کی خلقت، جبریل اللہ کے حکم سے جناب آدم پر نازل ہوئے، آنے کے بعد کہتے ہیں جبریل، اے آدم انی امرت، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان اخیر قواعد من ثلاث، اللہ نے مجھے 3 چیزیں
اور یہ حکم دیا کہ ان 3 چیزوں میں سے میں ایک چیز آپ کے حوالے کر دوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جبریل کو 3 چیزیں دے کر بھیجا کہ جاؤ آدم کے پاس اور ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آدم کے حوالے کر دو۔ رکھا واحدۃ من صلاۃ، مجھے یہ حکم دیا کہ تمہارے اختیار میں قرار دوں، تمہارے حوالے کر دوں تینوں میں سے ایک چیز۔ قال آدم یا جبریل محمد صلاۃ، جناب آدم کہتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ وہ 3 چیزیں ہیں کیا جن میں سے بس کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا۔ جبریل بتاؤ تو صحیح، محمد صلاۃ وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ قال جبریل، اب جبریل کہتے ہیں یا آدم وہ 3 چیزیں یہ ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اب کیا ہے 3 چیزیں غور کیجیے گا؟ العقل والحیاء والدین۔ جبریل کہتے ہیں آدم پہلی چیز عقل ہے، دوسری چیز حیا ہے اور تیسری چیز دین ہے۔ اب آدم کے سامنے 3 چیزیں ہیں، انتخاب کسی ایک کا کرنا ہے، اختیار کسی ایک کو کرنا، عقل حیا اور دین، انتخاب کسی ایک کا کرنا ہے۔ اچھا انصاف سے بتائیں، اگر ہمارے سامنے یہ 3 چیزیں پیش کی جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہم کس کا انتخاب کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے۔ اگر میرے سامنے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرنے کی بات آئے تو میں لفظ کے دین کو لے لوں گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو دین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن عزیز و آدم ہے معصوم، 3 چیزیں آدم کے سامنے ہیں، عقل ہے، حیا ہے اور دین ہے، انتخاب کسی ایک کا کرنا ہے۔ آدم ہے معصوم اور معصوم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ آدم نے تعقل کیا، تفکر کیا اور فکر کیا، سوچا سمجھا، سوچنے سمجھنے کے بعد، تعقل تفکر کرنے کے بعد اور فکر کرنے کے بعد آدم نے آواز دی یا جبریل، توجہ کیجیے گا۔ بہترین خوبصورت روایت ہے جو مقام عقل کو بیان کر رہی ہے۔ 3 چیزیں سامنے ہیں، انتخاب کسی ایک کو کرنا ہے، عقل ہے، حیا ہے، دین ہے، کا انتخاب کسی ایک کو کرو۔ آدم نے غور کیا، تعقل کیا، تفکر کیا، سوچا سمجھا، عقل سے کام لیا اور اس کے بعد کہا یا جبریل، اے جبریل انی قد اخترت العقل، اے جبریل میں نے ان تینوں چیزوں میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ توجہ کیجیے گا، جبریل میں نے ان تینوں میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ عقل کا انتخاب ہوا، جبریل متوجہ ہوئے حیا اور دین کی طرف۔ حیا اور دین سے کہا انصرفا، تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عقل کا انتخاب ہوا، حیا اور دین کا انتخاب نہیں ہوا تو یہی کہا جائے گا نا کہ جاؤ تم واپس جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ قال انصرفا، جبریل نے حیا اور دین سے کہا انصرفا، تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ روایت کے جملے، کوئی خطیب کی خطابت نہیں ہے، والا میرے قوم سے روایت ہے۔ جبریل نے حیا اور دین سے کہا انصرفا، تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ حیا اور دین نے ایک زبان ہو کر کہا، حیا اور دین نے ایک زبان ہو کر کہا اے جبریل ہم واپس نہیں جانے والے۔ توجہ کیجیے گا، ہم واپس نہیں جانے والے۔ جبریل کہتے ہیں کیوں نہیں واپس جانے والے؟ بھائی تمہارا انتخاب ہی نہیں ہوا، آدم نے تمہیں نہیں چنا، عقل کو چنا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ حیا اور دین پھر کہتے ہیں جبریل ہم واپس نہیں جانے والے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان امرنا ان نکون مع العقل حیث کا، اے جبریل ہم واپس نہیں جانے والے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ حیا اور دین کہتے ہیں جبریل ہم واپس نہیں جانے والے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ صلوات محمد۔ جبریل ہم کو یہ حکم دیا، خدا نے حکم دیا کہ نکون مع العقل حیث کان، جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے، جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہاں دین۔ اب عزیزو سماج میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں، اپنے سوسائٹی اور اپنے ماحول میں یہ دیکھنا چاہیں تو کون کتنا دیندار ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ کون کتنا دیندار ہے، یہ دیکھیں کہ کون کتنا صاحب عقل ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ کوئی احمق و بے وقوف دیندار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بے حیا دیندار ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔
لیکن پیغمبر کا اعلان کیا تھا پہلے نہیں، وہ حدیث آتی پیش نظر ہے، من لا عقل له لا دین له، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ پیغمبر نے بتایا تھا کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے۔ ایک سلام بھیجے محمد وآل محمد۔ اسلام صاحبان عقل کا مذہب ہے۔ لہٰذا بار قرآن میں دعوت تعقل دی گئی، روایات میں مسلسل کا ہوگا دیا گیا کہ غور و فکر کرو، تعقل کرو، تفکر کرو، توجہ دیجیے گا۔ میں نے یہ روایت تمہید کے طور پر تبرک کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تعقل کرو، تفکر کرو، کن کن چیزوں میں دنیا اور اس کے مناظر میں غور، گزشتہ امتوں کے واقعات میں غور کرو، اپنے نفس اور اپنے زمین کے بارے میں غور کرو، کن کن چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرو، کدے کو خبردار گناہ کے بارے میں غور نہیں کرنا، اور دیکھو ذات خدا کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ توجہ دیجیے گا، میں اپنے بیان سے متصل ہوں، خبردار ذات خدا کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ من نظر اول فرماتے من نظر الی کیف هو فقد هلک، جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ من تفکر فی اللہ فهو ابلس، جو خدا کی ذات خدا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے۔ جب انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ مادی زندگی گزارتا ہے، مٹیریل کی زندگی گزارتا ہے، تو ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ مٹیریل کی زندگی ہے۔ تو خدا کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مادہ کیا ہے، مٹیریل کیا ہے، کب سے لے کب تک بنے گا، کیسا ہے۔ خدا کے بارے میں انسان سوچنا شروع کرتا ہے۔ مولا کہتے ہیں انسان تیرے بس کی بات نہیں کہ تو ذات خدا کے بارے میں سوچے، تو ذات خدا کے بارے میں اپنی عقل سے کام لے، اس لیے کہ تیری عقل بعد میں ہے، ذات خدا پہلے ہے۔ اس نے تیری عقل کو بھی خلقت وجود عطا کیا ہے، لہذا تیرے لیے مناسب نہیں۔ جو انسان ذات خدا کے بارے میں سوچتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، توجہ دیتے ہیں، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے۔ توحید ذات میں گفتگو، جو بھی خدا کے بارے میں سوچتا ہے وہ نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں اس کو پہچاننا ہے کہ اس کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرو، خبردار اس کی ذات میں غور نہیں کرنا۔ ذات میں غور کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، حیرت زدہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کی ذات تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ماورائے عقل ہے، وہ خالق عقل ہے۔ تاریخ تشریعوں میں ایک بڑا مشہور نام ہے شیخ بہائی رحمہ اللہ، بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، اپنے زمانے کے مشہور عالم، فلسفی، مولوی، مصنف، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور اپنے زمانے کے بہترین انجینئر ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ بہائی کی زندگی کی بات، بہت مشہور عالم دین ہے، بڑے فلسفی حکیم ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک دن بیٹھے من تفکر فی اللہ فهو ابلس، جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ ایک دن بیٹھے شیخ بہائی اپنے کتاب خانے میں کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہو گئی، شیخ بھائی نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، صرف اور فکر بس واجبات کے انجام نہیں ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے اور فکر کر رہے اپنے کتاب پڑھنے کا۔ جب شام ہو گئی، اصل کا وقت ہوا، تو جو گھر میں خادم ہے، بڑا وفادار خادم ہے شیخ بھائی کا، اس نے محسوس کیا آج تو شیخ نے کھانا کھایا، نہ دوسرے کو انجام دیا، نہ مطالعہ، نہ مباحثہ، نہ کتاب، نہ شاگرد، نہ درس، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بیٹھے سوچ رہے کسی چیز کے بارے میں۔ شام کے وقت یہ خادم نوکر آیا، البتہ یہ نوکر جو ہے وہ خادم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا ٹیک کے، لیکن شیخ بھائی کا بڑا وفادار نوکر ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ آج صبح سے شیخ بھائی اسی طرح بیٹھے کتاب خانے میں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کون سے ایسے مسئلے ہوئے جو اپنے زمانے کا مشہور عالم جو آسانی سے ان مسائل کی گفتگیوں کو سلجھا لیتا ہو، لیکن آج الجھا ہوا ہے۔ عصر کے وقت شیخ بھائی کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ تو اپنے زمانے کے مشہور فلسفی ہیں، حکیم ہیں، عالم ہیں، آپ کس مسئلے کو الجھتے ہیں؟ آپ آسانی سے مسائل کو سلجھانے والے ہیں، لیکن آج ایسا کون سا مسئلہ ہے جو الجھے ہوئے ہیں؟ بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ توجہ ملے گا، ایک طرف اپنے زمانے کا مشہور عالم، دوسری طرف خادم جو ان پڑھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ عالم آج پھنسا ہوا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہے، کہتا ہے کہ بتائیے شاید میں کوئی آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ صبح سے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، صبح
تو مسئلہ اتنا علمی اور سنگین ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے. نوکر کہتا بتائیے تو صحیح, شاید آپ کی مدد کر سکتے کہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے بتا, مسئلہ علمی ہے. جب اپنے گھر چلا جائے کل واپس آنا تو دیکھا جائے گا. کہ نوکر اپنے گھر چلا جاتا ہے, خادم اپنے گھر چلا جاتا ہے, دوسرے دن آتا ہے تو دیکھا کہ شیخ بھائی اسی مقام پر اسی طرح بیٹھے ہوئے غور و فکر کے سمندر میں معتزل, اسی طرح غور و فکر کر رہے ہیں. کل کا جواب اس خادم کے ذہن میں موجود ہے, لہٰذا کچھ نہیں کہتا, اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. صبح سے پھر تو خلوص کر دیں, صبح سے پھر دوپہر سے پھر شام کا وقت آ گیا. شیخ بھائی کوئی کام نہیں, کھانا پینا کچھ نہیں ہے, صرف سوچ رہے ہیں, صرف غور و فکر, صرف تعقل اور تفکر. جب دوسرے دن شام کا وقت قریب ہوا, عصر کا وقت قریب ہوا, تو پھر اب اس نوکر سے نہیں جا گیا, چونکہ چاہتا ہے اپنے آقا کو. شیخ بھائی سے بڑی محبت کرتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ 2 دن سے پریشان ہے, برداشت نہیں ہوا, پھر آ گیا, ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا شیخ بھائی کی خدمت میں. کہنے لگا کہ دیکھ لو بہت پریشان ہے, 2 دن ہو گئے, میں نے آپ سے کل بھی کہا مجھے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں, اب پھر کہہ رہا ہوں بتائیے شاید میں آپ کو کوئی کام آ سکوں. پھر شیخ بھائی کہتے ہیں میرے مسئلہ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا, بڑا علمی اور سنگین مسئلہ ہے. ایک نوکر اصرار کرتا ہے کہ بتائیے تو صحیح, آپ مجھ سے بیان تو کریں, شاید میں کوئی مدد کر دوں آپ کی. اب کہتے ہیں نا کہ 2 دن سے سوچ کر شیخ بھائی کا ذہن بالکل معلوم کرتا ہے, تھکن داری ہے, اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ادھر نوکر اصرار کر رہا ہے بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں, شاید میں آپ کے کوئی کام آ سکوں. ذہن معلوم ہو چکا ہے, اصرار ہو رہا ہے. کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. ادھر اصرار ہے, ادھر تھکن. جب بہت اصرار پڑا خادم نوکر کی طرف سے, تو شیخ بھائی نے کہا ٹھیک میں بتا دیتا ہوں, تو اصرار کر رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. کبھی آپ بتائیے تو صحیح کیا مسئلہ ہے, شاید میں آپ کی مدد کر دوں. ایک مرتبہ شیخ بھائی کہتے ہیں کہ میں 2 دن سے ذات خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ذات خدا ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی کنہ ذات کیا ہے. میں خدا کی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ذات خدا ہے کیا. ایک مرتبہ نوکر نے جیسے ہی سنا مسکرایا, مسکرانے کے بعد کہتا کہ بس اتنا چھوٹا سا مسئلہ, 2 دن سے پریشان ہے, آپ نے کل ہی کہا ہوتا میں لمحوں میں آپ کو بتا دیتا کہ ذات خدا ہے کیا, میں چند منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ذات خدا ہے کیا. ایک مرتبہ شیخ بھائی نے تعجب سے خود کو دیکھا, اس نوکر کو دیکھا, میں اپنے زمانے کا مشہور عالم, یہ معمولی سا نوکر, ان پڑھ, انگوٹھا دیکھ کچھ نہیں آتا, یہ مجھے بتائے گا ذات خدا کیا ہے. نوکر کہہ رہا ہاں میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں گا کہ ذات خدا ہے کیا. جب نوکر نے یہ کہا کہ میں آسانی سے آپ کو بتا دوں گا کہ ذات خدا توحید ذات ہے کیا, شیخ بھائی کہتے ہیں اچھا پتہ ذات خدا ہے کیا, حقیقت خدا ہے کیا. نوکر پھر مسکراتا کہ نہیں اتنی آسانی سے بھی ذات خدا سمجھ میں نہیں آ سکتی. پھر میرے 2-3 کام انجام دینے ہیں, آپ میرے 2-3 کام انجام دے دیجیے, میں آپ کو ذات خدا سمجھا دوں گا. کیا کرنا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے, میرے ساتھ آئیے, میرے پیچھے پیچھے آئیے. آپ نوکر آگے آگے, آقا پیچھے پیچھے, مملوک آگے آگے, مالک پیچھے پیچھے, غلام آگے آگے, آقا پیچھے پیچھے. کیوں؟ ذات خدا کو سمجھنا, حقیقت ذات تک پہنچنا ہے. لہٰذا نوکر آگے آگے, شیخ بھائی خادم آگے آگے, شیخ بھائی پیچھے پیچھے. قریب میں سمندر ہے, دریا ہے, دریا کے کنارے پہنچے. شیخ بھائی کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہے, آپ پتہ ذات خدا کیا ہے. نوکر مسکراتا نہیں, تھوڑا سا صبر سے کام لیجیے, ابھی آپ نے میرا 1 کام انجام دیا, میرے پیچھے چلے ہیں, میرے 2 کام اور ہیں, اگر وہ انجام دے دیے ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. تو بتا کیا کرنا ہے, توجہ کیجیے. من تفکر فی اللہ فہو اغنی صاحب, جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے, کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے. شیخ بھائی مسلسل سوچ رہے, نتیجہ نہیں مل رہا ہے. اب نوکر کہتا ہے میں بتاؤں گا ذات خدا, آئیے میرے ساتھ, چلے دریا کے کنارے پہنچے. کیا پتا ذات خدا کیا ہے, کہیں ایسے نہیں, 2 کام ہے, اگر انجام دے دیے ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. تو کیا کرنا ہے, کہ سمندر کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہا ہوں, کہ سمندر کے کنارے کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, کہ اپنے ہاتھوں سے سمندر کے کنارے گڈھا کھودتے ہیں. شیخ بھائی کہتے ہیں کہ تو مجھے ذات خدا سمجھانے کے لیے جایا, گڈھا کھدوانے کے لیے لے کر آیا.
کبھی اگر ذات خدا کو سمجھنا ہے تو گڈھا کھودنا پڑے گا. اب یہ مشتاق کے ذات خدا کو سمجھنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے گڈھا کھودنا شروع کیا. انسان ہاتھوں سے کتنا بڑا گڈھا کھود سکتا ہے؟ 1.5-2 فٹ کا گڈھا تیار ہوا. شاید بھائی نے کہا میں نے تیرے کہنے سے گڈھا نہیں کھود دیا، اب بتا ذات خدا کیا ہے؟ کہتا نہیں، بس ایک کام اور ہے، اگر وہ انجام دے دیا ذات خدا سمجھ میں آتا ہے. پہلے تو بتاتا بتاتا کیوں نہیں کہ ذات خدا ہے کیا؟ توجہ کیجیے گا. گھر سے باہر یہاں تک لے آیا، یہاں لا کر گڈھا کھدوا دیا. ابھی بھی میرا ایک اور کام باقی ہے. پتا کیا کرنا ہے؟ پتا کیا کرنا میں انجام دوں گا، لیکن تم مجھے پتا ذات خدا کیا ہے؟ خادم کہتا ہے، نوکر کہتا بس ایک کام ہے، اگر انجام دے دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. کہ پتا کیا کرنا ہے؟ کہیں سمندر کو دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. کہیں سمندر کو دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہا ہوں. کہیں اس گڈھے کو دیکھ رہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. کہ ایک کام انجام دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. کہ پتا کیا کرنا ہے؟ کہ اس سارے سمندر کا پانی، اس سارے سمندر کا پانی اس گڈھے میں سمو دے. شیخ بھائی تعجب کر رہے ہیں، کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی احمقوں والی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمندر کے پانی کو اس گڈھے میں کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ خاتم کہتا ہے اس سارے سمندر کا پانی اس گڈھے میں سمجھ لیں. شیخ بھائی تعجب سے کہتے ہیں کیسی باتیں ہیں، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس سمندر کا پانی اس گڈھے میں نہیں سمایا جا سکتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ سمندر کا پانی لامحدود ہے اور گڈھے کی ظرفیت محدود ہے، گڈھے کی کیپیسٹی محدود ہے. سمندر کا پانی لامحدود ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی لامحدود شے کسی محدود شے میں نہیں آ سکتی. فوراً نوکر نے جواب دیا، جس طرح سمندر کا پانی اس گڈھے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، یہ محدود ہے، اسی طرح ذات خدا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. تمہاری عقل محدود ہے، ذات خدا لامحدود. صلوات محمد. بلند ترین صلوات حضرت محمد. وہ ہے جو اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا باطن ہے جس کا ظاہر نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے جس کے باطن. توجہ بھی ہے، خبردار ذات خدا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. یہ انسان ظاہری آنکھوں سے خدا کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا تھا، ہر جگہ تلاش کرتا ہے، کہیں خدا اس کو توحید کے ساتھ کہیں خدا اس کو نظر نہیں آتا. توجہ کیجیے گا کہ انبیاء چوتھے امام محمد علیہ السلام عقیدہ توحید، سارے عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید، اللہ کے وجود کا یقین. یاد رکھیں گا زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے، دل کی گہرائیوں سے خدا کے وجود کو احساس کرنا یہ اور ہے. جب انسان صرف زبان سے توحید کا کلمہ جاری کرتا ہے، دل کی گہرائیوں میں توحید نہیں اترتی تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ دیجیے. مولا فرماتے ہیں چوتھے امام محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو، توجہ، جب انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو تو انسان کبھی گناہ انجام نہیں دے سکتا. جب خدا کے وجود کا احساس. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جوان اچھے گھر کا شریف جوان اچھے گھر کی تربیت جس میں پائی ہو، وہ اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی نازیبا کام انجام دیتا ہے؟ کسی معطب جوان کو، بہادر جوان کو کسی بڑے کے سامنے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، پیر پھیلا کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. عام طور سے کیوں؟ اس جوان کو یہ احساس ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے موجود ہیں، لہٰذا کوئی نازیبا کام، کوئی نازیبا حرکت انسان انجام نہیں دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. خدا کے وجود کا انسان کو احساس ہو تو
इंसान गुनाह अंजाम दे सकता मौला कहते हैं ये इंसान जो गुनाह अंजाम देता है गोया खुदा के वजूद से गाफिल हो जाता है और ये गफलत इंसान को शिर्क तक ले जाता है। ये इंसान को गफलत खुदा के वजूद से गफलत इंसान को शिर्क तक ले जा सकती है। जब गाफिल होता है खुदा के वजूद से, सिर्फ ज़बान पर है कलमे तो नहीं, दिल की गहराइयों तो खुदा नहीं उतरा। अब आप जरा महसूस कीजिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे, आपने अपने बच्चों से कहा कि हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, देखो शरारत ना हो, शैतानत ना हो, 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। माँ बाप, बुजुर्ग, घर वाले, पेरेंट्स घर से बाहर गए, घर में 2-4 छोटे बच्चे, भले ही आपने समझाया होंगे उनको कुछ ना करना, लेकिन घर की क्या हालत होगी। सबके घर में आपने महसूस किया होगा कि घर कुछ नहीं तो कम से कम क़यामत सुगरा का मंजर पेश करता होता है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं। क्लास में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्लास में मौजूद है, टीचर ने कहा कि भाई हम प्रिंसिपल के रूम में जाके थोड़ा सा ध्यान है, जब कोई शरारत ना हो तो क्या होता है क्लास का मंजर, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं, शोर हंगामा उल्टा पाला। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरी तो सबसे ज्यादा शरीफ बच्चे हैं वही सबसे ज्यादा चालाक भी होते हैं। वो महसूस कर लेते हैं कि हम माँ बाप आने वाले, टीचर, मुरब्बी, मौलवी, मतालीम क्लास में वापस आने वाले, तो वो जल्दी से अपनी कैफियत में तब्दीली लाते। अभी तक शैतानत कर रहे थे, अपने मासूम बन कर बैठ जाते। आपने अपने घरों में ही शायद आ जाओ, क्लास में आपने ये देखा होगा, ये मासूम बन जाते हैं थोड़ी ही देर में, बल्कि वो किताब खोल कर बैठ जाएंगे, काफी खोल कर बैठ जाएंगे, पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, ताकि ये साबित हो कि हम बड़े मासूम बच्चे, हमने कोई शरारत नहीं की। हर चीज अपनी जगह पर जल्दी जल्दी सजा दी जाती है, रखी जाती है। तवज्जो, जब तक माँ बाप, जब तक टीचर घर में मौजूद था, बच्चे बड़े मासूम थे। जैसे ही माँ बाप, टीचर घर से बाहर गए, क्लास से बाहर गए, ये मासूमियत शैतानत में तब्दील हो गई। फिर ये वापस आए तो फिर शैतानत मासूमियत में बदली। ये बार बार रवैये में तब्दीली क्यों आ रही है? अभी तो जब तक बच्चों को ये एहसास था कि हमारा कोई देखने वाला मौजूद है, तो बच्चे बड़े मासूम थे। जब ये एहसास हुआ कि अब हमारा कोई देखने वाला नहीं है, तो ये मासूमियत शैतानत में तब्दील हो गई। चौथे माह में क्या फरमाते हैं? इंसान गुनाह करता ही इसलिए है कि उसे खुदा के वजूद का एहसास नहीं होता, और ये एहसास इंसान को शिर्क तक ले जाता है। एक सलमान भेजे मोहम्मद वाले अकीदे तौहीद का सबसे बेहतरीन असर इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ पर यह है कि अगर इंसान को खुदा के वजूद का एहसास हो तो इंसान कभी गुनाह अंजाम नहीं दे सकता। अगर इंसान खुदा के वजूद का एहसास रखता हो कि हमारा कोई हाकिम है, हमारा कोई निगहबान है, हमारा कोई नाज़िर है, हमारा कोई देखने वाला है, तो इंसान कभी गुनाह अंजाम नहीं देता। कुरान ने भी आवाज दी, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा देख रहा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा हाजिर है, निगहबान है, हर वक्त हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं जो खुदा नहीं देख रहा हो। चौथे मान कहते हैं इंसान तुझे गुनाह करने की इजाजत है। रिवायत का मफहूम हमारा कहते इंसान तुझे गुनाह करने की इजाजत है, लेकिन बस ऐसी जगह तलाश कर ले जहां वो देखने वाला मौजूद ना हो। हाँ, तो गुनाह कर सकता, जो चाहे काम अंजाम दे, लेकिन ऐसी जगह तलाश कर जहां वो देखने वाला मौजूद ना। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, मकतब में जाने वाले बच्चे हैं, बहुत से जवान जो मकतब में पढ़े हैं। तहजीबुल मकातिब की 3री या 4थी क्लास की उर्दू रीडर में एक वाक़या है। उस्ताद अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द से बड़ा प्यार करता है, बड़ा मोहब्बत करता है। दूसरे शागिर्दों को थोड़ा सा गिला होता है कि उस्ताद सिर्फ महमूद को चाहता है, हमको नहीं चाहता। गिला शिकवा उस्ताद तक पहुंचा। उस्ताद ने कहा कोई इम्तहान लेता हूँ, क्यों महमूद को चाहता हूँ, दूसरों को नहीं चाहता। क्या इम्तहान दिया उस्ताद ने? बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों को छुरी दी और चुड़िया कि जाओ कल ऐसी जगह से बात करके आना जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो। तवज्जो की जगह बच्चे महसूस कर रहे हैं, ऐसी जगह से बात करना जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो। सारे बच्चे गए, अगले दिन जब वापस आए तो चिड़िया को जमा करके उस्ताद के पास आ गए, लेकिन महमूद जब वापस आया तो चिड़िया को जिंदा लेकर आया। बच्चों ने ताना देना शुरू किया कि भाई ये महमूद जिसको उस्ताद इतना चाहते हैं, उस्ताद ने हुक्म दिया, जो उस्ताद की बात पर भी अमल नहीं कर रहा है, उस्ताद जिसको इतना चाहते हैं। शिकवा हुआ, उस्ताद आपका ये देखिए नाफरमान है, शागिर्द आप इससे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी बात पर अमल नहीं किया। उस्ताद ने महमूद को बुलाया
کہ میں نے حکم دیا تھا چڑیا کو ذبح کر کے لایا، سب بچے چڑیا کو ذبح کر کے لے آئے، تم صرف ایسے ہو جو چڑیا کو زندہ لے کر آئے، کیوں؟ بس محبوب نے جو جواب دیا کہ استاد جب آپ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو ایک شرط لگا دی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ استاد میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ میں نے تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں ایک دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اگر انسان حقیقی معنی میں موحد ہو جائے تو خود بخود اس کی زندگی گناہوں سے دور ہوتی چلی جائے۔ عقیدہ توحید کا پہلا اثر انسان کی پریکٹیکل لائف پر یہ ہے کہ جب انسان اپنے پورے وجود سے خدا کو تسلیم کرتا ہے تو پھر گناہ انجام نہیں دیتا، اسے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا دیکھنے والا موجود ہے۔ ایک خاتون رات کے سناٹے میں ایک راستے سے گزر رہی، ایک نوجوان نے دیکھا کہ خاتون تنہا ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، شیطنت سوار ہوئی اس پاک دامن اور اپنی اور مومنہ خاتون کا اس نوجوان نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ توجہ کیجیے، مومنہ خاتون بازار سے گزر رہی ہے، راستے سے گزر رہی ہے، سناٹا ہے، اس نوجوان نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ خاتون نے محسوس کیا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تھوڑا سا اس نے اپنے رفتار میں تیزی لائی، لیکن دیکھا کہ نوجوان بھی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب اس خاتون نے محسوس کر لیا کہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے تو یہ رکی، توجہ کیجیے، یہ رکی۔ رکنے کے بعد اس نوجوان سے کہتی ہے اما لا تستحی، اے نوجوان تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے تو اس تاریکی میں رات کے سناٹے میں ایک خاتون کا پیچھا کر رہا ہے، ایک مومنہ خاتون کا، ایک عفیفہ خاتون کا پیچھا کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے، اما لا تستحی، تجھے غیرت نہیں، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو ایک تنہا خاتون کا، اکیلی خاتون کا پیچھا کر رہا ہے۔ کہ نوجوان بڑا بے شرم، بڑا بے غیرت ہے، شیطان اس پر مسلط ہے، کہنے لگا کس چیز سے شرم کروں، کس چیز سے حیا کروں؟ واللہ لا یرانا الا الکواکب، بڑا بے شرم، بڑا بے غیرت۔ خاتون کہتے تجھے شرم نہیں آتی، تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کس چیز سے شرم کروں؟ واللہ لا یرانا الا الکواکب، خدا کی قسم ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے آسمان کے ستاروں کے، کیونکہ تعلیم کی آسمان کے ستارے آسمان پر چمک رہے۔ کہتا تمہیں آسمان کے ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہم نے کس چیز سے شرم کروں، کس چیز سے حیا کروں؟ مومنہ خاتون پلٹ کر جواب دیتی ہے ماں ھذا عین مکوکبھا، اے نوجوان تجھے آسمان کے ستارے تو یاد رہے لیکن تو اس کو بھول گیا جس نے آسمان کے ستاروں کو بھی حالت وجود عطا کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذرا بلند اور بہتر انداز میں درود بھیجو محمد و آل محمد۔ یہ توحید ہے، حقیقت توحید، یعنی انسان کو ہر جگہ اس کے وجود کا احساس، وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ، آپ جہاں ہو، جس حالت میں ہو۔ خصوصاً دیکھیں مومن کی علامتیں جو ہیں، چوتھے ماہ محمد العابدین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں، میں موضوع گفتگو یہ روایت نہیں ہے لیکن مولا فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں، علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ الورع عند الخلوہ، مومن تنہائی میں گناہ نہیں کرتا، مومن تنہائی میں خوف خدا کرتا، مومن تنہائی میں خدا کے وجود کا احساس کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر وجود میں ایمان پایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ وجود خدا کو محسوس کرے گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں تو اس کی نمازوں کو نہیں دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ وہ دن بھر سجدے کرتا ہے، پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا، بلکہ اس کی تنہائیوں اور خلوتوں کو جا کر دیکھو کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے مومن ہے، تنہائی میں بھی اسی طرح مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ اصل امتحان مومن کا اس کی خلوت میں پتہ چلتا ہے۔
اس کی تنہائی میں مومن وہ ہے جو تنہائی میں گناہ نہیں کرتا اور تو خدا حضور خدا کا احساس رکھتا ہے. چوتھے ماہ میں ارشاد فرماتے ہیں. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، بہت ایسے مواقع ملیں گے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے پاک و صاف اچھے بڑے اچھے بنتے، لیکن ہماری تنہائیاں ان میں رنگینیاں بن جاتی ہیں. یاد رکھیں گے کہ زندگی میں نفاق اور منافقت کی علامت ہے. مومن وہ ہے کہ جس کی خلوت جیسی ہو اسی کی جلوت بھی ایسی ہو. جیسی جلوت ایسی ہی خلوت. جیسے لوگوں کے سامنے ہے ایسے ہی وہ تنہائیوں میں، جیسے مسجد میں ہے ایسے ہی اپنے بیڈ روم میں ہے، جیسے بازار میں ہے ایسے ہی اپنے گھر میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تنہائی میں اس کا رنگ کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے اپنا رنگ کچھ اور دکھائے. نہیں، مومن وہ ہے جو تنہائی میں خوف خدا رکھتا. توجہ کیجیے گا. دیکھو ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں. وجود خدا کا احساس اگر انسان کی زندگی میں ہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا 5 چیزیں انسان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں. ہم سب کے بارے میں 5 چیزوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. لوگ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے. ہم کو دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ صاحب بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے مومن ہیں، یہ بڑے خراب انسان ہیں، یہ بڑے ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ قابل ہے، یہ فاضل ہے، یہ ظالم ہے. یہ لوگ عام طور سے ہم سب کے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں. دوسری پہلی چیز لوگ، دوسری چیز تاریخ فیصلہ کرتی ہے. مورخ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان اچھا ہے یا برا. آج کے زمانے میں تاریخ کا کام میڈیا نے لے لیا ہے. میڈیا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے برا ہے، یہ حاکم عادل ہے وہ حاکم ظالم ہے، یہ انسان اچھا ہے وہ انسان برا ہے، یہ قوم اچھی ہے وہ قوم بری ہے، یہ شہر اچھا ہے وہ شہر برا ہے. تاریخ اور میڈیا ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. تیسری چیز قاضی اور جج فیصلہ کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. 5 چیزیں ہمارے بارے میں، انسان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں. لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تاریخ اور میڈیا فیصلہ کرتی ہے، قاضی اور جج فیصلہ کرتا ہے. جج کہتا ہے انسان مجرم ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، بے گناہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو سزا دی جائے. جج فیصلہ کرتا ہے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں بھی تک ہوئی. لوگ، تاریخ اور میڈیا، قاضی اور جج. توجہ کیجیے گا. چوتھی چیز انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں اچھا یا برا. آپ محسوس کیجیے جب انسان رات کو اپنی نفس کی عدالت میں خود کو کھڑا کرتا ہے تو یہ نفس ہمارے بارے میں بتاتا ہے لوگوں نے تو تیری بڑی تعریف کی لیکن لوگوں نے تیرے ظاہر کو دیکھا، تیرے باطن کو نہیں دیکھا. نفس وہ ہے جو تیرے باطن کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہے. محاسبہ نفس اس کو کہتے ہیں. مولانا رحمۃ کہتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ رات کا اپنا محاسبہ کرے. کہ محاسبہ جب کرتا ہے تو انسان کا خود یہ نفس کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو خود فیصلہ کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میں اچھا ہوں یا برا. توجہ کیجیے گا. 5 فیصلہ کرنے والے لوگ، تاریخ، میڈیا، قاضی اور جج. خود 5 کا حاکم ہے خدا. کیا کہتے ہیں؟ 4تھا حاکم خود، 5واں حاکم خدا. خدا فیصلہ کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ حاکم الاطلاق ہے، وہ قاضی الخدا ہے. اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ 5 چیزیں انسان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا انسان شروع کی تینوں چیزوں کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے. انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. انسان میڈیا اور تاریخ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں لوگوں کو ہم دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے باطن کو نہیں دیکھ رہے. لوگوں نے ہمیں جماعت میں پہلی صف میں دیکھا ہے لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے کتنا 3-5 کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے. لوگوں نے ہماری جنت کو دیکھا ہے، ہماری خدمت کو نہیں دیکھا ہے. لوگوں نے ہمارے پسند کو دیکھا ہے، لوگوں نے ہمارے بیڈ روم کو نہیں دیکھا ہے، ہماری خدمتوں، ہماری تنہائیوں کو نہیں دیکھا ہے. یہاں لوگ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. شروع کی تینوں چیزوں کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تاریخ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مورخ کے قلم کو خریدا جا سکتا ہے، مورخ کے ضمیر کو خریدا جا سکتا ہے. آج آپ میڈیا کو دیکھیں، میڈیا تاریخ کا کام کر رہا ہے. میڈیا نے جتنا ظلم کیا، جو کل تاریخ کا ظلم کیا وہ آج میڈیا ظلم کر رہا ہے. کل تاریخ نے سب سے بڑے کافر کو مومن بنا کر پیش کیا اور جو امیر المومنین کا لباس تھا اس کو کافر بنا کر پیش کیا. یہ تاریخ کا ظلم تھا. آج میں یہ ظلم میڈیا کر رہا ہے. جو امن پسند ہے ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا. جو دنیا میں دہشت پھیلا رہے
ان کو عام پسند بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. میڈیا دھوکہ دے رہا ہے. میڈیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. قاضی اور جج اس کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کسی کا جملہ ہے کہ آج ہماری عدالتوں میں انصاف کم دلالی زیادہ ہوتی ہے. انصاف آسانی سے قاضی اور جج کو دھوکہ دے سکتا ہے. توجہ دیجیے گا. 5 چیزیں جو فیصلہ کریں لوگ، تاریخ اور میڈیا، قاضی اور جج، خود اور خدا. یاد رکھے گا انسان شروع کی تینوں چیزوں کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے انسان نہ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے. آپ دیکھیں انسان خود کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کہ نفس انسان کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو کیسا ہے. لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں لیکن نفس بتائے گا تیری حقیقت کیا ہے. اسی طرح انسان خدا کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ سب سے بڑے حاکم ہے خود اور خدا کہ ایسے حاکم ہے جن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن عزیزوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی برائیوں کو اچھائیاں سمجھنے لگتا ہے، اچھائیوں کو برائیاں سمجھنے لگتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسا کر سکتے ہیں، ہم نے تو فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، ہم تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہم جو چاہے کرتے ہیں. انسان اپنی برائیوں کو بھی اچھائیاں بنا کر سماج کے سامنے پیش کرتا ہے. اب اس کا نفس اس کو روکتا نہیں ہے، نفس لوامہ اس کو ٹوکتا نہیں ہے. یہ جو اندر حاکم بیٹھا تھا فیصلہ کرنے والا، اب اس کی رگ احساس مردہ ہو چکی ہے. اب اس کو روکنے اور ٹوکنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ زندگی کثرت گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اندر بیٹھا حاکم موت کے گھاٹ اترتا چلا ہے. اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ روکے یا ٹوکے. تو یہاں چوتھا حاکم بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن ابھی تو یاد رکھیے گا خدا ایسا حاکم ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر دھوکہ دینے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے ہی ہاتھ ہوں گے، ہمارے ہی خلاف گواہی دلوا دے گا. ہمارے پیر ہوں گے، ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے. ہماری زبان ہوگی، ہمارے ہی خلاف چلے گی. ہمارے ہی وجود ہوگا، ہمارے خلاف شاہد اور گواہ بن کر خدا کی بارگاہ میں ہمیں لا کر کھڑا کر دے گا. لہذا انسان اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ ایسا حاکم ہے، وہ ایسا قاضی اور خدا ہے. لہذا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام والسلام مطلب کہتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا کے وجود سے غافل ہو جاتا ہے. خبردار گناہ نہ کرنا. وجود و خدا سے مطلب کی بنیاد پر یہ مطلب انسان کو شرک کر دیتا ہے. یہ توحید سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. انسان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ ہو، دل کی گہرائیوں میں انسان خدا کے وجود کا احساس کرے. اور جب خدا کے وجود کا احساس ہوگا تو زندگی پاکیزہ بنتی چلی جائے. یاد رکھیے گا عمل عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے. انسان کا عمل اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اور خصوصاً عقیدہ توحید جو سارے عقیدوں کی بنیاد ہے. ہاں میں جملہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، کلمہ کربلا چل بلا توحید کی چل بلوائی ہے. کربلا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سدائے اللہ تشک بدلتے ہیں، لیکن زبان پر ایسا ایک جملہ بھی نہیں آیا جو منافق توحید ہو، جو توحید کے خلاف ہو. مطالعے کو برداشت، تماچوں کو اٹھایا، پشت پر تازیانوں کو برداشت کیا، لیکن پرچم توحید کو کربلا والوں نے سرنگونی ہوئی. خدمت مس کیا تھا کربلا کا سب سے پہلا مجاہد حارث ابن ابراہیم قیس کندی. سامنے سگا چچا لیکن خالی سوال دیتے ہیں، رشتہ محترم ہے لیکن یہ کربلا ہے، کربلا میں توحید ختم ہے، رشتے توحید کے بعد. میں عرض کروں گا کروں خدمت میں حسین نے کربلا میں کیسے توحید کی دعوت کی ہے. حقا کے بنا حسین خواجہ میری آواز کی کربلا کے بعد، کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک بازاروں میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پرچم توحید کو بدل دیا. سدائے اللہ بلند ہے، شرک کے تماچے پڑھ رہے ہیں، سیلانیوں کے پشت پر تازیانیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ایک جملہ مقصد
किसी भी रिवायत में आप नहीं दिखा सकते किसी बच्चे ने ये कहा वो भी अम्मा अगर यजीद की बैअत कर लेते तो ये मजालिम का सामना न करना पड़ता। नहीं, मजालिम को बर्दाश्त किया जाता है, सब्र का मुजाहिरा किया जाता है, लेकिन तौहीद के खिलाफ एक झुकना बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। हत्ता के हुसैन मज़लूम ने करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला में कुर्बान करने के बाद ज़ैनब की बेवफाई का सामना सैयद सज्जाद कर रहे हैं। लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा पहुंच गया है। तो मैंने कहा आपकी खिदमत में बयान किया था कि ज़ैनब किस तरह वाहिद कूफा हुई है। बेरिदा ज़ैनब बेमखलम चादर ज़ैनब बाज़ार कूफा से गुजर हो रहा है। दो मंजर ज़हमत तमाम कर रहा हूँ हज़रतारो, रोने और रुलाने के दिन हैं, आंसू बहाने के दिन हैं, सैयद सज्जाद की बेकसी पर मातम करने के दिन है, ज़ैनब की बेबसी पर नौहा पढ़ने का दिन है। सैयद सज्जाद से जब भी सवाल किया मौला सबसे ज्यादा मजालिम का सामना कहाँ करना पड़ा, किसी वाक़े का तज़किरा न किया। हाय मेरी माएँ बहनें फूफियाँ बहना सर बाज़ार कूफा शाम मुनादी निदा दे रहा, हाज़िही ज़ैनब हाज़िही रुक़ैया हाज़िही उम्मे कुलसूम अजरुकुम अल्लाह। मैंने एक रिवायत देखी है कि सैयद सज्जाद की मज़लूमी के दिन है ना, सैयद सज्जाद की बेकसी के दिन है। आपने सुना है ना मौला के गले में तौक़े ख़ानदार डाला गया, वो तौक़ जिसमें कांटे पड़े थे, जिसमें कांटे थे। मेरा मौला मेरा मज़लूम इमाम तौक़े ख़ानदार की मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं ये तौक़े ख़ानदार कब डाला गया? जब इमाम को असीर किया गया 11 मुहर्रम को, तो आम तौक़ था, तौक़े ख़ानदार नहीं था। इमाम के गले में एक आम तौक़ डाल दिया गया था। लेकिन अज़ीज़ों सामने जब भी इमाम के फूफी बरहना सर आता था, इमाम अपने सर को झुका लेते थे। हाय मेरा गैरतदार इमाम, मेरा मज़लूम इमाम, माओ बहनों को फूफियों को बरहना सर देखता है, सर को झुका लेता है, पुष्प पर शिव ताज़ियाने लगा रहा है। सैयद सज्जाद सर को उठाओ, मेरा मज़लूम इमाम सर को उठाता है, ज़ैनब बरहना सर नजर आती है, सर को झुका लेता है। मुसलसल इमाम के पुष्प पर ताज़ियाने पड़ रहे हैं, मेरा गैरतदार इमाम सर को नहीं उठाता। किसी ने शिव से कहा है शिव एक तरकीब बताता हूँ उसको इस्तेमाल कर, फिर कभी सैयद सज्जाद का सर न झुकेगा। कहा क्या करना है? ताक़ को उतारा जाए, ताक़ ख़ानदार गले में डाल दिया जाए। अदाकारों ताक़ उतरा, ताक़ ख़ानदार डाला गया। हाय सैयद सज्जाद की बेकसी, सर को झुकाते हैं तो ताक़ के कांटे गर्दन में लगते हैं, सर को उठाते हैं ज़ैनब बेरिदा। अजरुकुम अल्लाह। किन किन मुसीबतों का सैयद सज्जाद ने मुकाबला किया, किन किन मसाइब का सामना किया। इन हालात से गुजरते हुए सैयद सज्जाद बाज़ार कूफा में पहुंचे हैं। हाय मेरी फूफियाँ बरहना सर, हाय माँ बहनें बरहना सर। आप जानते हैं कितना सख्त था सैयद सज्जाद के लिए ज़ैनब की बेरिदाई। वो मरहला है कि जब हुसैन से वादा लिया गया है ना कुर्बानियों का, सारे वादे किए हुसैन ने, लेकिन जब ये कहा गया हुसैन ज़ैनब की चादर को कुर्बान करना पड़ेगा, तो हुसैन खामोश हो गए थे। अजीब रिवायत मैंने देखी है, असीरी के अय्याम है, जरा महसूस कर लीजिएगा। इमाम हुसैन का बचपना है, घर में तन्हा है, अकेले हैं। इमाम मौला कायनात घर में दाखिल हो गए, क्या देखा? छोटा शहजादा अपने सर को सानुओं पर रख कर रो रहा है। रुसाली से बर्दाश्त न हुआ, करीब आए, मेरे लाल हुसैन क्या किसी ने तकलीफ पहुंचाई है? मेरे लाल क्या किसी ने अज़ियत पहुंचाई है? बाबा नहीं, किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी ने अज़ियत नहीं पहुंचाई, तो मेरे लाल क्रिया क्यों कर रहे हो? मेरे लाल आंसू क्यों बहा रहे हो? बाबा मैं घर में अकेला था, मैं घर में गोशे खाना में तन्हा बैठा था, अचानक मुझे ज़ैनब की बेरिदाई का ख्याल आ गया। बाबा मैं आंसू बहाने लगा। शायद अली ने कहा हो मेरे लाल हुसैन ज़ैनब की बेरिदाई का तुम्हें नहीं, सैयद सज्जाद
का सामना करते हुए बाजार कूफा से गुजर रहे हैं। एक तरफ माए बहने खुफिया बहने असर, दूसरी तरफ कटे हुए सरनों के नेजा पर हैं। हाय सैयद सज्जाद की मजलूमी, इधर सर बाबा का सर है, उधर भूमि पर रहना सर है। सैयद सज्जाद सर को शर्म से झुकाए खड़े, नामहरमों का हुजूम है, तमाशा करने वाले देख रहे हैं। मुनादी निदा ले रहा है, आखिरी जुमले पर तमाम कर रहा हूँ। रिवायत कहती है कि उसी असना में हबीब के बेटे का गुजर बाजार कूफा से हुआ। हबीब ने देखा, बाजार हबीब के बेटे ने महसूस किया बाजार कूफा से कोई काफिला गुजर रहा है। हबीब का बेटा बाजार में आया, क्या देखा? कुछ कटे हुए सर नौ के नेजा पर है, कुछ बीवियां पर रहना सर है, कुछ असीर हाथों में हथकड़ियां हैं, रसन बंधी हुई है। एक मरतबा हबीब के बेटे ने सरों को देखना शुरू किया। अचानक हबीब के बेटे की निगाह उस नेज़े पर पहुंची जिस नेज़े पर हबीब का कटा हुआ सर था। जवान बेटा बर्दाश्त न हुआ। रिवायत कहती है दौड़ा दौड़ा सभी कबीले में आया, आवाज दी है सभी कबीले के लोगों, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? हबीब का गला में मार डाले गए, हबीब का सर के नेज़ा पर चढ़ा दिया गया। चलो चलकर हबीब के सर में लेना है। बनी सभी कबीले के जवान हबीब के बेटे के साथ बाजार कूफा में आए, हमला किया। हबीब के बेटे ने उस नेज़े को लिया जिस नेज़े पर हबीब का सर था, सर को उतारा, आगोश में रखा। पेशानी को छूने के बाद हबीब के बेटे ने बड़े फख्र से कहा, अरे किसकी मजाल, जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का सर नौ के नेज़ा पर चढ़े। मैं कहूँगा हबीब के बेटे जरा इसका बोलो, अरे जवान बेटा सैयद सज्जाद, उसके बाबा हुसैन का सर, लेकिन बेटा इतना मजबूर, हाथों में हाथ कर दिया, पैरों में ले लिया, गले में तो देखा। सयालुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।